یہ آئین سیاستدانوں کا محافظ ہے یا عوام کا؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل safsaf@life.com، ای میل saafsaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com۔ روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 22 اپریل 2016۔ پوچھا جاتا ہے کہ سب الزامات صرف سیاستدانوں پر ہی کیوں لگتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ سیاستدان ہی ریاست چلانے کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں جمہوریت ریاستی امور چلانے کا بہترین ماڈل ہے۔ اس ماڈل کا سب سے اہم حصہ انتخابات اور منتخب ہونے والے سیاستدان ہوتے ہیں۔ انتخابات اور منتخب کرنے کے قواعد و ضوابط کو آئین کا نام دیا جاتا ہے۔ انتخابات کا جیسا طریقہ کار ہوگا اور منتخب سیاستدانوں کا جو میرٹ مقرر کیا جائے گا، ملکی حالات اسی کی عکاسی کریں گے۔ پاکستان میں بھی آئین سازی کی مختلف کوششیں کی گئیں۔ سب سے پہلی کوشش ناکام رہی، جس کی سزا آج تک بھگتی جا رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا افتتاح کیا، لیکن یہ اسمبلی برس ہا برس تک کوئی بھی آئین نہ بنا سکی۔ آئین سازی کی دوسری کوشش 1956 اور تیسری 1962 میں کی گئی، لیکن یہ سب دستاویزات تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ آئین سازی کی سب سے مؤثر اور جاندار کوشش 1973 میں ہوئی۔ اسی آئین کے تحت ہمارا موجودہ سیاسی ڈھانچہ قائم ہے۔ اسی آئین کے تحت عام انتخابات ہوتے ہیں اور سول حکومتیں اپنا کام سنبھالتی ہیں۔ مختصر یہ کہ 1973 کا آئین وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کے تحت ریاست پاکستان کا انتظام چلایا جا رہا ہے۔ اس آئین کے ظہور پذیر ہونے کے بعد کے مسلسل واقعات کا جائزہ لینے سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 1973 کا آئین کس حد تک عوام دوست اور صاف ستھری جمہوریت لانے کا حامل ہے۔ مثلاً اگست 1973 میں آئین کے نفاذ کے ٹھیک 4 سال بعد ملک میں سیاسی بدامنی پھیل گئی اور فوج نے آئین کو نکرے لگا کر اقتدار سنبھال لیا۔ یہ کہنا درست ہے کہ اس وقت کی فوج نے غیر آئینی حرکت کی، لیکن یہ پوچھنا بھی درست ہے کہ اس وقت کی سیاسی قیادت جو آئین بنانے میں شامل تھی، وہ سیاسی انتشار میں داخل کیوں ہوئی؟ کیا اس وقت کی سیاسی قیادت آئین سے دغا کر گئی، یا انہی کا بنایا ہوا آئین ان سے دغا کر گیا، یا وہ آئین اپنی کمزوریوں کے باعث جمہوری اقتدار کی بجائے شخصی اقتدار کی نظر ہو گیا؟ 1973 کا آئین 1977 میں جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اگر اس ماشاء اللہ کو ہوا میں دھماکے سے نہ اڑایا جاتا تو شاید 1973 کا آئین مزید کئی برس دفن رہتا۔ 1988 میں 1973 کے آئین کی دوبارہ رونمائی کے بعد آئندہ 11 برسوں تک اس آئین نے اپنا سر اٹھائے رکھا، لیکن پاکستان کی سیاست میں جمہوریت یا امن کی بجائے بدامنی اور غیر جمہوریت ہی چلتی رہی۔ بے شک 90 کی دہائی میں کوئی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر نہیں آیا، لیکن حقیقی جمہوریت بھی نہیں آئی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1973 کے آئین نے سول دور میں بھی عوام کو مایوس کیا؟ کیا یہ آئین اتنا بانجھ تھا کہ اپنی کوکھ سے حقیقی جمہوریت اور اچھے سیاستدان پیدا نہ کر سکا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں سازشیں ہی سازشیں تھیں، تو کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 1973 کا آئین ان سازشوں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوا؟ اس ناکامی کی سزا ایک مرتبہ پھر پاکستانی عوام نے 1999 کے مارشل لاء کی صورت میں بھگتی۔ جنرل پرویز مشرف نے آئین کے ساتھ وہی کیا جو غریب کی جورو کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ یہاں بھی آئین اپنا دفاع کرنے میں مات کھا گیا۔
جنرل پرویز مشرف کی بے ہنگم مزاجی شخصیت اور کچھ غلط فیصلوں کی بدقسمتی نے ان سے پاکستانی عوام کی جان چھڑائی۔ 1973 کے آئین کو ایک مرتبہ پھر نہلایا دھلایا گیا اور 16 سنگھار کیے گئے۔ 2008 میں اسی آئین کے تحت انتخابات ہوئے۔ اس آئین کے تحت بننے والی جمہوری حکومت نے 5 برس پورے کیے اور نئے انتخابات ہوئے۔ ہر طرف ڈھول بجائے گئے کہ 1973 کے آئین کے تحت پہلی مرتبہ سول حکومت نے اپنا جمہوری عرصہ مکمل کیا اور جمہوری طریقے سے اقتدار نئی منتخب سول حکومت کو دیا۔ گزشتہ 8 برسوں سے وہی 1973 کا آئین چمک دمک رہا ہے، لیکن کوئی ہے یہ پوچھنے والا کہ اس آئین کی اس چمک دمک سے پاکستانی عوام کس حد تک مطمئن ہیں؟ دور کی بات چھوڑیں، صرف 6 برس پہلے آئین میں کی جانے والی 18ویں ترمیم سے عام لوگوں کو کیا فائدہ ملا؟ اور تو اور اسی ترمیم کے تحت ہمارا وفاقی تعلیمی نظام بھی در بدر ہو گیا۔ یہ آئین پیپلز پارٹی کا فخر ہے، کیونکہ اس آئین کی ایجاد کا پھول پیپلز پارٹی کے کالر پر سجا ہے۔ اگر یہ پھول بھی مرجھا گیا تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا بچے گا؟ 1973 کا آئین نون لیگ کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی کے تحت وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے اور خاندانی سیاست کے باعث آئندہ بھی بار بار اقتدار میں رہنے کی خواب دیکھ رہے ہیں۔ آئین کو مقدس کہنے والے دراصل عوام کو غیر مقدس بنا گئے ہیں۔ عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہنے والے بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ 33 برسوں میں اس آئین کے تحت عوام کتنے طاقتور ہوئے۔ آئین کو ملک کی سلامتی کی ضمانت کہنے والے تفصیل سے بتائیں کہ اس آئین کی موجودگی کے باوجود بلوچستان کے لوگ ناراض کیوں ہیں، کراچی اور سندھ میں لسانی تعصب کیوں پھیلا، ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں پر غیر ملکی ایجنٹی کا الزام کیوں لگا، آئین کی موجودگی کے باوجود ملک میں نو گو ایریے کیوں قائم ہوئے، آئین کے باوجود ملک کی سلامتی کے لیے ضرب عضب کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، یہاں تک کہ یہ آئین چھوٹو گینگ کو بھی کنٹرول نہ کر سکا۔ اگر مذہب میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے تو 1973 کے آئین کو اجتہادی عمل سے کیوں نہیں گزارا جا سکتا؟ یہ آئین مخصوص ٹولے کو بار بار اقتدار پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکا۔ یہ آئین سیاست میں عام لوگوں کی بجائے خاندانی قبضے کو نہیں روک سکا۔ یہ آئین امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر ہونے سے نہیں روک سکا۔ بکریوں کا ریوڑ جب اپنے راستے سے ہٹنے لگے یا ادھر ادھر منہ مارنے لگے تو چرواہا ایک گرجدار آواز لگاتا ہے تو سب بکریاں پھر سے صحیح چلنے لگتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ کا فیصلہ ہو، گڈ گورننس کی نشاندہی ہو یا کرپشن سے پاک معاشرے کی بات ہو، ان سب کے لیے ایک گرجدار آواز کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ عوام کو آئین کے خلاف سازشوں سے نہیں بلکہ مفادی آئین کا دفاع کرنے والوں کی نیتوں سے خطرہ ہے۔